بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں شمشاد مانگٹ. ناظرین، شیخو پورہ والا جو کسٹم کا سکینڈل آیا تھا جس میں فیصل ڈھلو گرفتار ہے، لیڈی انسپیکٹر ردا گرفتار ہے اور کچھ دوسرے اہلکار سپاہی گرفتار ہیں، ان کو آج عدالت میں کسٹم کورٹ جو ہے اینٹی کسٹم کورٹ لاہور پیش کیا گیا اور مزید 4 دن کا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہے اور 30 مئی تک ان کا مزید ریمانڈ ہے. اب یہ تو کسٹم حکام بتائیں گے کہ اب تک فیصل ڈھلو نے کیا اگلا ہے، ردا نے کیا کیا اگلا ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اصغر بوریوال جو سپریڈنٹ ہے، جو 2 مقدمات میں مطلوب ہے، اس کو معطل کر دیا گیا تھا اور ردا کو بھی معطل کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی تک وہ لیٹر نہیں آیا جو فیصل ڈھلو کی معطلی سے متعلق ہے. اس بارے میں بھی ہم انشاءاللہ معلومات لیں گے کہ FBR سے معلوم کریں گے کہ ان کو کیوں معطل نہیں کیا گیا. لیکن 4 دن اب مزید جو ہے ان کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا ہے اور ان سے یہ مزید پوچھ گچھ کی جائے گی کہ انہوں نے مزید کون کون سی وارداتیں کی ہیں. پچھلی ویڈیو میں نے اس کی جائیدادوں سے متعلق فیصل ڈھلو کی بتایا تھا کہ DHA میں بھی پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، اپنے گاؤں میں بھی انہوں نے چام کے ساتھ ہی گاؤں ہے وہاں پہ گودام بنایا ہوا تھا اور اپنے گاؤں میں بھی انہوں نے ڈبل سٹوری جو ہے اپنے ڈنگروں کے لیے، جانوروں کے لیے، بھینسوں کے لیے جو ہے وہ ڈبل سٹوری حویلی بنائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کوئی بڑی قیمتی کو 3 کنال میں ان کی کوٹھی بھی بن رہی ہے. لیکن ناظرین، جو اس FIR میں نامزد غفار بٹ اور کاکا بٹ جو انفارمر ہیں کسٹم کے، ان میں سے کاکا بٹ صاحب کا پھر دوبارہ میرے رابطہ ہوا، بلکہ میں نے ان کو فون کیا تھا. تو کاکا بٹ کا کہنا ہے کہ جہاں مرضی مجھ سے قسم لے لیں، میں حلف دینے کے تیار ہوں کہ فیصل ڈھلو والے معاملے میں میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم نے محکمے کے فائدے کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اپنی جان پہ کھیلے ہیں. یہ کاکا بٹ نے کہا ہے. کاکا بٹ کا کہنا تھا کہ محکمے کے افسران یہ تو دیکھیں کہ جب میں نے 450 کارٹن سگریٹ کی امپورٹڈ سگریٹ کی نشاندہی کی تھی لاہور میں، تو اس وقت اسمگلروں نے مجھے مار مار کے ادموا کر دیا تھا. تو ہم کسٹم حکام کے لیے اپنی جان پہ کھیلتے ہیں اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ میرا اور غفار بٹ کا جو انعامی رقم ہے وہ بے شمار ہے ابھی تک کسٹم کی طرف، وہ بھی ابھی ادا نہیں ہوئی اور الٹا میں پرچے میں تن دیا گیا ہے. تو یہ موقف ہے ان کا. تو مجھے امید ہے کہ سعید وٹو صاحب جو ہیں، جو کلیکٹر کسٹم ہے، وہ اس پہلو کو بھی لازمی طور پہ دیکھیں گے کہ کہیں واقعی ایسا تو نہیں کہ غفار بٹ اور کاکا بٹ جو ہیں ان کے پیسے کسٹم کی طرف ہوں اور ان سے جان چھڑانے کے لیے کسی نے ان کا نام فیصل ڈھلو کے ساتھ ڈال دیا ہو. بہرحال یہ معاملہ تو چونکہ FIR میں ان کے نام موجود ہیں، اس لیے میں نے FIR کے مطابق خبر دی ہے. کاکا بٹ یا غفار بٹ سے میرا ابھی تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی میرا رابطہ سوائے ٹیلی فونک رابطے کے، وہ بھی کاکا بٹ سے میرا رابطہ ہے. غفار بٹ سے میرا ابھی بھی رابطہ نہیں ہے. فیصل ڈھلو ویسے گرفتار ہے، ردا ویسے بھی گرفتار ہے اور اصغر بوریوال جو مرکزی ملزم ہے، جو بھاگ گیا تھا دوران انویسٹیگیشن، قطار بند روڈ کا جو ویئر ہاؤس ہے جہاں پہ انکوائری ہو رہی تھی، تو اس FIR میں وہ بھاگ گیا تھا اور اس FIR میں بھی وہ رپوش ہے. یعنی 2 FIR ہیں اب اصغر بوریوال پہ ہیں. جب اصغر بوریوال پکڑا جائے گا تو مزید تحقیقات جو ہیں وہ آگے ہوں گی. لیکن آج بھی عدالت میں یہ موقف اختیار کیا گیا کسٹم حکام کی طرف سے کہ ابھی ہم نے ملزمان سے مزید تحقیقات کرنی ہے اور ان کے جو ساتھی رپوش ہیں ان کو بھی پکڑنا ہے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جو اپڈیٹ ہے کہ بلال جٹ صاحب ہیں، بلال اصغر نام ہے جو اس میں نامزد ہے اس FIR میں، جو فیصل ڈھلو کے کزن ہیں. ان کا بھی میں نے موقف جاننے کی کوشش کی ہے. انہوں نے مجھے فون کیا تھا، پھر میں نے کہا جی آپ کا جو موقف ہے میں اس کے لیے میں حاضر ہوں، آپ کیا کہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ ہمارے چونکہ آپسی کے جھگڑے ہیں، ہمارے فیملی کے جھگڑے ہیں، ہمارا نام جو FIR میں ڈلوایا گیا ہے وہ ایک سازش کے تحت ڈلوایا گیا. اب میں نے تو جو جتنی سٹوری کی ہے FIR کو سامنے رکھ کے کی ہے، کیونکہ FIR میں نام بلال اصغر کا بھی تھا، غفار کا بھی تھا و دیگر کے نام بھی تھے، اور باقی جو سپاہیان ہیں شعیب وغیرہ، ان سب کے نام میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے تھے کہ ان سب کے یہ نام ہے اور انہوں نے فیصل ڈھلو کے ساتھ مل کے یہ ٹوٹل کام کیا ہے. اور اس FIR میں بھی بتایا گیا تھا کہ تقریباً 5 کروڑ روپے کا یہ جو خشک دودھ کا سکینڈل تھا، یہ ایرانی خشک دودھ تھا. ٹوٹل 10,000 پیکٹ تھے، 3,000 پیکٹ جو ادھر ادھر کر دیے گئے تھے. اور پھر انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے جو کلیکٹر کسٹم ہے سعید وٹو صاحب، انہوں نے 1200 جو پیکٹ ہیں دودھ کے، جن میں
دودھ کے ایک جو پیکٹ ہے اس میں کم از کم 20 سے 25 کلو گرام دودھ ہوتا ہے، وہ برآمد کر لیے تھے۔ چونکہ اب برآمد ہو چکے ہیں لہذا فیصل ڈھلوں، رضا اور ان کے جو باقی سپاہی جو ہیں ان پہ تو کیس ثابت ہوتا ہے، اور باقی جو باہر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سازش کے تحت اس میں ڈالا گیا، ہمارا فیملی جھگڑے ہیں، ہمارے فیملی کے لوگ مخالف ہیں، وہ تو اب چلان جب پیش ہوگا ہر بندہ وہاں پہ شامل تفتیش ہوگا۔ بلال اصغر کو بھی شامل تفتیش ہونا ہے، ندیم کو بھی شامل تفتیش ہونا ہے، نعمان کو بھی شامل تفتیش ہونا ہے۔ وہ تفتیش میں شامل ہو کے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ جب وہ وہاں پہ بے گناہ ہو جائیں گے تو ہم بھی کہیں گے کہ وہ بے گناہ ہیں، لیکن ہم نے ان کا موقف آپ کو بتا دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سازش کے تحت، ورنہ وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے ایک کسٹم انسپیکٹر کے ساتھ مل کے کسٹم کا کام کر رہے ہو۔ لیکن میں نے بھی ان کو اس سوال کا جواب میں نے یہ دیا کہ گھر دا ایک تھانے دار ہوئے تو پورا ٹبر ہی تھانے دار ہوتا ہے، بلکہ گوانڈی بھی نال تھانے داری دا انجوائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ حقائق اپنی جگہ پہ، البتہ جو قانون ہے، جو تفتیش ہے، جو چلان ہے، وہ دیکھتے ہیں ڈاکومنٹس کو۔ اب جو بھی بندہ تفتیش کرے گا، سعید وٹو صاحب کریں یا ان کے سبارڈینیٹ کریں، وہ ڈاکومنٹ کو دیکھیں گے، کافی چیزیں اور بھی سامنے آئیں گی، کچھ لوگ بے گناہ ہو جائیں گے، کچھ لوگ گناہ گار ہو جائیں گے۔ مزید جو رپوش ہیں لوگ، اب چونکہ جسمانی ریمانڈ ہے، کچھ کے نام فیصل ڈھلو بتائیں گے، کچھ کے نام وہ جو سپاہی ہیں وہ بتائیں گے، کچھ کے نام رضا لیڈی انسپیکٹر وہ بتائے گی، پھر اصغر بوریوال پکڑا جائے گا، اس کے انکشافات الگ ہوں گے، اور یہ ملا کے جو ٹوٹل معاملہ آگے جائے گا یہ بھی پتہ چلے گا کہ یہ صرف دودھ والی واردات نہیں ہے، کیونکہ اصغر بوریوال اور جو رضا ہے ان کے اوپر تو 2 مقدمات ہیں۔ ایک کتار بند روڈ سے جو 9 کروڑ 60 لاکھ روپے کا مال پڑا ہوا تھا، اس میں سے 2 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیت کی اشیاء چوری ہوئی تھیں، جن میں پیسٹ اور ریزر وغیرہ اور دیگر چیزیں شامل تھیں۔ اور پھر یہ دودھ والا الگ سے اسکینڈل سامنے آیا، اس میں بھی پہلے والی ایف آئی آر میں بھی کہا گیا کہ وہاں جو پیکٹ پڑے ہوئے تھے وہاں مٹی کے برادے سے بھرے ہوئے وہ رکھ دیے گئے، اور یہ دودھ والے معاملے میں دودھ کے جو پیکٹ تھے یہاں پر بھی مٹی کے برادے سے بھرے ہوئے چیزیں رکھ دی گئیں، اور اس میں یعنی جعل سازی مکمل طور پہ کی گئی اور بیگ غائب کر دیے گئے۔ اب یہ تو جرم وہ والا بھی یہ والا بھی ثابت ہو چکا ہے، اور اصغر بوریوال جو ہے وہ بھی سسپینڈ ہے، لیڈی انسپیکٹر رضا جو ہے وہ بھی سسپینڈ ہے، اور شنید یہ ہے کہ آج کل میں فیصل ڈھلوں بھی سسپینڈ ہو جائے گا۔ اور فیصل ڈھلوں کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ فیصل ڈھلوں نے بہت کم وقت میں بہت زیادہ مال بنایا، بہت زیادہ کرپشن کی، اور کرپشن کے پنجاب کی حد تک، کم از کم شیخو پورہ ڈویژن کی حد تک انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ کم مدت میں زیادہ سے زیادہ انہوں نے جائیدادیں بھی بنائی ہیں اور باقی بھی مال پانی کافی اکٹھا کیا ہے۔ رہی یہ بات کہ ایف آئی آر میں کس کا نام کس طریقے سے ڈالا گیا، اب یہ تو تفتیشی کا کام ہے کہ وہ سارے ثبوت اکٹھے کرے گا، جس کے خلاف ثبوت ملیں گے وہ گناہ گار ہوگا، عدالت کو بتایا جائے گا کہ جی یہ گناہ گار ہے، یہ بے گناہ ہے۔ لیکن میں پھر گزارش کروں گا کہ پاکستانی جو طریقہ کار ہے تفتیش کا وہ نہ اختیار کیا جائے، بالکل محب وطن لوگوں کی طرح تفتیش ہونی چاہیے۔ جو گناہ گار ہے واقعی گناہ گار ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ پیسے دے کے بے گناہ ہو جائیں جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور چلان کو کمزور کر دیا جائے۔ اور فیصل ڈھیلوں جو یہاں سے ایف آئی اے میں جانا چاہتے تھے، ان کے لیے تو ان کو تو عبرت کا نشان بنانا چاہیے ان کی نوکری کو، کیونکہ جتنا انہوں نے مال بنایا انہوں نے باقیوں کے لیے ایک مثال قائم کی ہے کہ جی جلدی لٹو تے پھٹو۔ اگر فیصل ڈھیلوں اور رضا اور اصغر بوریوال کو اگر آپ نے عبرت کا نشان بنا دیا تو اس جو کسٹم کے باقی لوگ جو ہیں وہ توبہ طائب کر جائیں گے۔ دیکھتے ہیں جی اس کیس میں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، بوریوال کی کب گرفتاری ہوتی ہے اور مزید کیا کیا انکشافات ہوتے ہیں۔ شمشاد مانگٹ کو فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔